بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینڈ ریونیو لاز سیٹلڈ پرنسپل جو اعلیٰ عدلیہ سے سیٹ کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے ہماری گپ شپ کا سلسلہ جاری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ محکمہ مال کی جو اتھارٹیز ہیں، آفیشیلز ہیں، ان کے جو فیصلہ جات ہیں ان کے اوپر ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایک سول کوڈ سے اموویبل پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس پہ قبضہ ہے یا اس کا کوئی ٹائٹل ہے، اس کے حوالے سے سول کورٹ میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ کرنا، اس کے اوپر کوئی ریس جوڈیکاٹا اپلائی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ریونیو کے بعد سول کورٹ میں اگر کوئی میٹر بنتا ہے تو دائری دعویٰ کی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2013 CLC پیج ہے 632 کے اندر، اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ خسرہ گردوری جو ہے اس کا تعلق خسرہ گردوری کی تیاری کی جو تاریخ ہے اس سے ہے، نہ کہ فصل کاشت کرنے کی تاریخ سے۔ جس دن خسرہ گردوری تیاری اس کی گئی ہے اس دن سے خسرہ گردوری کا ریکارڈ تصور کیا جائے گا، نہ کہ اس تاریخ سے جس تاریخ کو وہاں پہ فصل کاشت کی گئی تھی۔ یہ بات 2014 SCMR پیش ہے 914، اس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور خسرہ گردوری کے حوالے سے یاد رکھے گا کہ اگر خسرہ گردوری کے اندر کوئی تبدیلی، ریکارڈ میں کوئی انٹری ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر کی گئی تھی، دین خسرہ گردوری کی جو اصل انٹری تھی جس کے اندر تبدیلی کی گئی، جس کے اندر کوئی اضافہ کیا گیا، کوئی تبدیلی کی گئی ہے اس کے اندر، تو جو اصل تبدیلی جس انٹری میں تبدیلی کی گئی ہے وہ اصل انٹری جو ہے اس کو درستگی کا درجہ حاصل ہوگا اور اس کو درست تسلیم کیا جائے گا۔ یہ بات 2014 SCMR پیج ہے 914 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ جو ڈیمارکیشن کا میٹر ہے، ایگریکلچرل لینڈ میں ڈیمارکیشن کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف ریونیو اتھارٹیز کے پاس ہے، اور اس حوالے سے آپ سول کورٹ میں ایگریکلچرل لینڈز کی ڈیمارکیشن کے لیے آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2013 CLC پیج ہے 1823 کے اندر، اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد لینڈ ریونیو ایکٹ، ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ جو ہے 1967، اس کے سیکشن 929 جو ہے، اس میں جب بھی کوئی معاملہ ایسا آ جائے جو کہ سیکشن 29 کو ڈیل کرتا ہے، اس میں لمیٹیشن کبھی بھی اپلائی نہیں ہوگی، کبھی بھی کسی بھی وقت۔ جیسے انہیریٹنس کے معاملات ہیں، اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، جب بھی آپ مناسب سمجھیں آپ انہیریٹنس کے لیے، اور سیم ایز اٹ از سیکشن 29 جو لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 ہے، اس کے میں لمیٹیشن اپلائی نہیں ہوگی۔ یہ بات 2012 CLC پیج ہے 1365 کے اندر اس کو واضح کیا گیا تھا۔ اب ریونیو میٹرز میں جو اعلیٰ اتھارٹی ہے وہ بورڈ آف ریونیو ہے۔ بورڈ آف ریونیو بنیادی طور پر انڈر سیکشن 8 لینڈ ریونیو ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 جو ہے، اس کے اندر اس کو ریویو کرنے کے اس فیصلے کو جو محکمہ نے دیا ہے یا جو انٹریز اس نے غلط کیا ہے اس کے خلاف جو بھی اپیل ہے، اس کو ریویو کے اختیارات جو ہیں انڈر سیکشن 8 لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی ریویو کا میٹر آ جائے گا لینڈ ریونیو کے حوالے سے بورڈ آف ریونیو کے اندر، تو جو دوسری پارٹی ہے اس کو نوٹس دینا مینڈیٹری ہے،
یہ بات واضح کی گئی 2012 CLC پیج ہے 185 کے اندر. اس کے پہلے PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ میں یہ بات ڈسکس کی گئی تھی اور پیج ہے 467 کے اندر. اس کے بعد جو سول کورٹ جب کسی ٹائٹل کے حوالے سے کوئی ڈگری دے دیتی ہے تو لینڈ ریونیو جو اتھارٹیز ہیں دے آر ڈیوٹی باؤنڈ. وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ اس پر ایگزیکیوشن کریں، اس پر عمل درآمد کریں جب سول کورٹ نے ایک ڈگری جاری کر دی ہے. یہ بات ایک لمبا سا کیس چلا، آخر کر 2011 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس پر فیصلہ آ گیا اور یہ بات رپورٹ بھی کی گئی تھی 2011 SCMR پیج ہے 1021 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اس کے بعد پٹوار پرت جو ہے، پٹواری رپورٹ جو ہے، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی میٹر میں جو پٹواری کی رپورٹ ہے، اگر پٹواری رپورٹ ریونیو آفیشلز کی تصدیق کردہ نہ ہو، اس پہ وہ اپنی تصدیق نہ کریں، دین قانونی اعتبار سے اس کی ویلیو نہیں ہوگی. اس وجہ سے یاد رکھیے گا کہ جب جو بھی پٹوار کی رپورٹ ہوگی اس پر ریونیو آفیسر کی تصدیق لازمی ہے، مینڈیٹری ہے، ادروائز قانون کی نظر میں اس کی اہمیت 0/0 ہوگی. یہ بات واضح ہوئی تھی 2011 YLR پیج ہے 2014 کے اندر. اس کے بعد ڈیمارکیشن کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ریونیو اتھارٹیز کے پاس ایگریکلچرل لینڈ کا ڈیمارکیشن کے اختیارات ہیں اور کوئی بھی ریونیو آفیسر جو ہے وہ گردور کے ذریعے حلقہ پٹواری یا بذات خود جو ہے وہ جا کر موقع پر حد برداری کی کارروائی کر سکتا ہے اور اس کے پاس اتھارٹی ہے ایک ریونیو آفیشل کے پاس کہ وہ ڈیمارکیشن کے لیے موقع پہ جائے اور اس کی انسپیکشن کرے، اس کی ڈیمارکیشن کی کارروائی کرے. یہ بات واضح کی گئی تھی 2011 YLR پیج ہے 872 کے اندر. اس کے بعد میوٹیشن جو ایگریکلچر لینڈ کی حوالے سے یہ بات ہے کہ میوٹیشن پہ جو عمل درآمد ہے وہ تاریخ تصدیق انتقال سے شروع ہوگا. جس دن وہ انتقال تصدیق ہوا ہے اس دن سے وہ عمل درآمد جو ہے وہ تصور کیا جائے گا کہ یہ وہ اس تاریخ سے ہے. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی تھی 2011 YLR پیج ہے 2232 اور پیج C کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اب ایک بڑی ایمبیگوٹی ہے، میرے جیسے نالائق وکیل بھی بیچارے ذلیل ہوتے رہے اس حوالے سے، کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی معاملہ آ گیا دیکھا آؤ دیکھا نہ تاؤ ہم نے معاملات کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر پتہ چل جاتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ بطور ایک سول اور ریونیو وکیل کے طور پہ کہ جو بھی جائیداد اندرون حدود کمیٹی آ جاتی ہے، جو بھی جائیداد شہری علاقے میں آ جاتی ہے، جو بھی جائیداد شہری جائیداد کے حوالے کا درجہ حاصل کر جاتی ہے، اس کی جو پارٹیشن ہے اس کے دعوے جب بھی ہوں گے وہ سول کورٹ میں ہوں گے. اس کی پارٹیشن کے حوالے سے کبھی بھی ریونیو کورٹس جو ہیں ان کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. شہری جو بھی پراپرٹی ہے وہ شہری پراپرٹی سول کورٹ میں جائے گی، ریونیو کورٹ میں نہیں جائے گی. یہ بات واضح ہوئی تھی اور سیٹلڈ پرنسپل کا درجہ حاصل کر گئی تھی 2011 YLR پیج ہے 1724 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کسی بھی ٹائٹل کو ڈکلیئر کرنا، عدالت جو مال ہے وہ ٹائٹل سے متعلق اگر سول کورٹ نے کوئی دعویٰ ڈگری کیا ہے تو اس فیصلے کی پابندی اس پر لازم ہے اور جو ٹائٹل کا فیصلہ ایک سول کورٹ نے کیا ہے وہ فائنلٹی کا درجہ حاصل کر جاتا ہے. البتہ اجراء کے حوالے سے وہ دیکھ سکتی ہے کہ اس کا اجراء کیا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن البتہ یہ یاد رکھیے گا کہ سول کورٹ کی ڈگری جو ہے وہ ریونیو اتھارٹیز کے لیے فائنلٹی کا درجہ رکھتی ہے. اس میں بھی ایشو کے اجلاس سے کئی دفعہ یہ بات ڈسکس کی گئی تھی. 1992 CLC پیج ہے 125 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا. 1992 CLC پیج ہے 1329 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا اور 1998 CLC پیج ہے
2009 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور 1998 کی ہی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے CLC پیج ہے 1216 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس بات کو ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر ڈسکس کیا گیا تھا، اور یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2004 SCMR پیج ہے 117، اور 2010 CLC پیج ہے 146 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ کسی بھی ٹائٹل کی ڈکلریشن کے حوالے سے جو سول کورٹ کی ڈگری ہے، سول کورٹ کا جو فیصلہ ہے، وہ ریونیو اتھارٹیز کے لیے بائنڈنگ کا درجہ رکھتا ہے۔ البتہ ریونیو کورٹ جو ہے محکمہ مال یا اسٹیبلشمنٹ ریکارڈ میں اگر کوئی اندراج غلط ہو گیا ہے تو اس کی درستگی جو ہے ریکٹیفیکیشن وہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ درستگی کر لیتا ہے اپنے ریکارڈ کی اور وہ بونافائڈ کا درجہ رکھتی ہے، اور بونافائڈ وتھ گڈ انٹینشن، وہ جو غلط انٹری ہو گئی تھی اس غلط انٹری کو درست کیا گیا، اس کو ریبٹ نہیں کیا گیا کسی پارٹی کی طرف سے، دین جو ریونیو اتھارٹیز کی طرف سے اپنے غلط اندراج کی درستگی جو ہے وہ درست تسلیم کی جائے گی۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2009 CLC پیج ہے 542 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب ریونیو اتھارٹیز کا جو ریکارڈ ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ کا درجہ حاصل کر جاتا ہے، اور اینی باڈی، کوئی بھی شخص ریونیو ریکارڈ کی مصدقہ نقول جو ہے کسی پراپرٹی کے حوالے سے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات NLR 2009 ریونیو لا ڈائجسٹ ہے پیج 26 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب کسی میوٹیشن کے حوالے سے اگر سیول کورٹ کوئی ڈگری دے دیتی ہے، انتقال کے حوالے سے سیول کورٹ ڈگری جاری کر دیتی ہے، تو وہ انتقال تصدیق کرنا جو ہے وہ ریونیو آفیشیلز کے لیے مینڈیٹری ہے۔ یہ بات PLJ 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 400 کے اندر ڈسکس کی گئی۔ PLJ 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 425 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا۔ اس کے بعد 2004 SCMR پیج 114 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور کہا گیا کہ سیول کوڈ کی ڈگری کی بنا پر انتقال تصدیق کرنا ریونیو اتھارٹیز کے اوپر لازمی ہے، مینڈیٹری ہے، وہ لازمی اس کو کریں گے، اور یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 2005 SCMR پیج ہے 1617 کے اندر، اور لاہور ہائی کورٹ میں اسی بات کو، اسی نقطے کے اوپر ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی گئی تھی۔ PLJ 2008 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 392 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ البتہ ایک چھوٹی سی ایمبیگوٹیز ہے لینڈ ریونیو ایکٹ اور لینڈ ریونیو مینولز کی پروسیجر کے حوالے سے۔ یاد رکھیے گا کہ بورڈ آف ریونیو کی جتنی بھی کارروائی ہے، اس کارروائی میں کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے 1908 جو ہے، مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 جو ہے وہ اپلائی ہوگا، اور اس کو اپلائی کرنے سے کوئی بھار نہیں ہے، بلکہ ایک قانون کا ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ بورڈ آف ریونیو کی کارروائی میں مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 اپلائی کیا جائے گا۔ یہ بات، اس پہ 20 کے اصلاحات موجود ہیں، اور جب بھی کبھی پرابلم آ جائے بورڈ آف ریونیو کی پروسیڈنگز کے اندر تو اس بات کو واضح بھی کیا جا سکتا ہے، اور CPC کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1992 SCMR پیج ہے 82، اور 1997 MLD پیج ہے 1788، اور 1998 SCMR پیج 2266 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ 2007 CLC پیج ہے 1902 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اب بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جو بھی لینڈ ریونیو ریکارڈ کے اندر جو بھی انٹریز ہیں ان کو کریکٹ تسلیم کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کو ان انٹریز کو ریبٹ نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی نے چھیڑا نہیں ہے، کسی نے ریبٹ نہیں کیا، دین وہ درست ہے۔ اگر ریبٹ کیا ہے تو دین وہ ڈیلیپیڈیٹڈ ہو گیا معاملہ، پھر اس کو ریبٹڈ میں آ گیا، اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ غلط انٹریز ہیں۔ اس حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی
1995 में ये बात डिस्कस की गई, SCMR पेज है 55 और 2005 SCJ पेज है 227 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। ये एक और बात जहन में रखिएगा कि इंट्रीज इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड कुड नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ टाइटल इन द प्रॉपर्टी। टाइटल को वो कोई क्रिएट नहीं करती, कोई डिटरमन नहीं करती, बल्कि टाइटल जो है वो डिटरमन भी अगर करने का मामला है तो रेवेन्यू उसको डिटरमन नहीं करता है। ये बात वाज़ेह की गई थी 1994 SCMR पेज है 523 के अंदर और PLD 2002 लाहौर हाई कोर्ट पेज 58 के अंदर, 2005 SCMR पेज है 911 और 2005 SCMR पेज है 921 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया। PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 343 और PLD 2005 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 390 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद अगर कोई गलत म्यूटेशन किया गया है, गलत इंतकाल किया गया है, तो गलत इंतकाल तो जनाब किसी किस्म का कोई राइट उस प्रॉपर्टी की बाबत पैदा ही नहीं करता। टाइटल तो वैसे ही म्यूटेशन जो है क्रिएट नहीं करती, लेकिन अगर गलत इंतकाल है देन उस प्रॉपर्टी की बाबत कोई राइट भी क्रिएट नहीं करता। ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी 2005 SCMR पेज है 1690 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया और 2001 SCJ पेज 33 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। उसके बाद एक अहम नुक्ता है कि अंडर सेक्शन 18 वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर के किसी बतौर रेवेन्यू ऑफिसर आर्डर की वजह से उसके खिलाफ कोई दावा जो उसने बतौर रेवेन्यू ऑफिसर कोई आर्डर पास कर दिया है ना, अब उस आर्डर के खिलाफ कोई दावा या प्रोसिक्यूशन जो है, क्योंकि उसने एज ऑफिशियल वो आर्डर पास किया है, अब उसकी जो ऑफिशियल कैपेसिटी में उसके खिलाफ दावा नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल कैपेसिटी में जो है वो नहीं किया जा सकता, इसके खिलाफ कोई दावा या प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती, इसको चैलेंज किया जा सकता है। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2005 CLC पेज है 235 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ की प्राइवेट जो पार्टीशन है उसके हवाले से कि अगर खानगी तकसीम पर अमल दरामद के बाद तमाम हिस्सेदार अपने अपने कब्ज़े के मुताबिक, अपने अपने हिस्से के मुताबिक उनको कब्ज़ा मिल गया है, पार्टीशन जो खानगी है वो हो गई है, उस पर अमल दरामद हो गया है, देन अब जब सब लोग राज़ी हो गए हैं खानगी तकसीम पर, खानगी तकसीम के मुताबिक अपने अपना हिस्सा ले लिया, अपने अपने हिस्से पे काबज़ हो गए हैं, देन आपको रेवेन्यू कोर्ट जाके पार्टीशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने अपने हिस्से को आप कब्ज़े में हैं, उसके उस हिसाब से आप अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड एंट्रीज में आप अपना अंदराज करवा देंगे, वहाँ से अदालत से आपको डिग्री लेने की अलहदा से ज़रूरत नहीं है। ये बात वाज़ेह की गई थी 2004 SCMR पेज है 557 के अंदर, और उससे पहले ये बात 21 लॉ में डिस्कस हुई थी 1999 YLR पेज है 340। अब पिछले दिनों गुजरात से एक दोस्त के साथ एक मामला डिस्कस मेरा हो रहा था लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्रीज के हवाले से, तो बड़ा नुक्ते की बात है जो हमने डिस्कस की थी, वो ये है कि एनी चेंज, कोई किसी किस्म की कोई भी तब्दीली लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्रीज रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो भी हैं, उसको अगर करेक्शन करनी है तो करेक्शन का इख्तियार जो है, लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्रीज की करेक्शन का इख्तियार रेवेन्यू कोर्ट के पास नहीं है, रेवेन्यू अथॉरिटीज के पास नहीं है। किसके पास है? सिविल कोर्ट के पास, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्रीज के अंदर किसी भी तब्दीली का जो इख्तियार है वो सिविल कोर्ट को हासिल है। सिविल कोर्ट उसमें डिटरमिन करेगी इस बात को। 20 के इस्लाइस के ऊपर मौजूद हैं और ये बड़ा माइन्यूट सा नुक्ता है, लेकिन है नुक्ता बड़ा काम का, और इसको डिस्कस किया गया था 1992 SCMR पेज है 2334 के अंदर और 1993 MLD पेज 76 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया, और 1996 SCMR पेज 78 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने एक
फ्रेश लैंडमार्क जजमेंट थी 2004 की, उसमें ये कह दिया था कि जो भी लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्रीज ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें कोई दुरुस्तगी करनी है, कोई तब्दीली करनी है, उसका इख्तियार जो है वो सिविल कोर्ट को होगा, उसकी दुरुस्तगी करने का ऑर्डर पास करे, रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास नहीं है। और ये बात इंटरप्रेट हुई थी 2004 SCMR पेज है 604 के अंदर। अब एक रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो होते हैं ये गलत इंतकाल की रेक्टिफिकेशन तो कर सकते हैं, लेकिन उसे सेल डीड रजिस्टर में किसी तब्दीली का इख्तियार नहीं है। यानी म्यूटेशन में तो वो तब्दीली कर सकता है, लेकिन सेल डीड का जो रजिस्टर है वहाँ पे तब्दीली का कोई इख्तियार नहीं है रेवेन्यू ऑफिशियल्स को। सिर्फ गलत इंतकाल अगर हुआ है तो उसकी दुरुस्तगी की हद तक। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2004 SCMR पेज है 1530 के अंदर, इस बात को वाज़ेह किया गया था। अब याद रखिएगा कि टाउन कमेटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी सिटी हदूद से बाहर जो अराजी है उसको इंतकाल बेज़बानी के ज़रिए भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डीट लिखेंगे फिर। अब जो भी हदूद कमेटी से बाहर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से, उसको बेज़बानी इंतकाल भी ज़रिए ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ऐसी सूरत में कानून कहता है कि 100 रुपये से ज़ायद अराजी की खरीद और फरोख्त के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है होना लाजम नहीं है, यानी उसको बेज़बानी इंतकाल भी करवाया जा सकता है। इस बेज़बानी इंतकाल के हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है, पढ़ने के काबिल है भाई, और इस पर बहुत से बीसियों केस बतौर एक वकील के देखने पड़ते हैं लोगों को। और इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, लाजमी पढ़िएगा। इसमें बेज़बानी इंतकाल की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी लीगल वैल्यू है, उसको वाज़ेह किया गया था। और ये बात इंटरप्रेट हुई 2004 SCMR पेज है 515 के अंदर। अब एक्सचेंज जो भी होती है लैंड रेवेन्यू के हवाले से, उसमें याद रखिएगा कि जो एक्सचेंज कर रही हैं फ्री पार्टीज में अगर कोई एक फरीक तबादला ज़मीन के लिए, एक्सचेंज ऑफ लैंड के लिए रेवेन्यू ऑफिसर के पास पेश ही नहीं हुआ, यानी मामला एक्सचेंज का था, एक फरीक पेश हो के एक्सचेंज में एक्सचेंज करवा रहा है, दूसरा फरीक पेश ही नहीं हो रहा, देन मेरे दोस्त वो एक्सचेंज साबित कैसे होगी, नहीं होगी। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2004 YLR पेश है 288 के अंदर, इस बात को वाज़ेह किया गया था। उसके बाद आम तौर पे जो रेवेन्यू के झगड़े हैं उसका एक अहम मामला आ जाता है कि महज पोजेशन ना देने की वजह से तबादले के इंतकाल को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। कब्जा नहीं दिया एक्सचेंज में तो भाई एक्सचेंज हो गई है, कब्जा ख्वाह नहीं दिया है, लेकिन वो इलीगल एक्सचेंज नहीं है। अगर दोनों पार्टीज मौजूद थी, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया है, एक्सचेंज मुकम्मल हो गई है, लेकिन अभी जो है एक्सचेंज की म्यूटेशन दर्ज हो गई है, कब्जा नहीं दिया है, तो कब्जा ना देने की वजह से वो जो इंतकाल है वो गैर कानूनी नहीं है, उसमें कोई गैर कानूनीपन नहीं पाया जाता। इस हवाले से 2000 CLC पेज 769 है, 2000 CLC पेज है 769 और 2004 SCMR पेज है 1389 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। अब वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट अप्लाई जो है वो तमाम पाकिस्तान में अप्लाई होता है, अलबत्ता जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता है। इस हवाले से एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 की जो एक लैंडमार्क जजमेंट है वो देखिएगा कि 2004 YLR पेज है 1161 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। इस पे हम लैंड रेवेन्यू लॉज के हवाले से बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह। एक सीरीज़ का आगाज़ हमने किया है, इस पे मुख्तलिफ क्वेश्चंस मुझे SMS कीजिएगा, मुख्तलिफ टॉपिक्स मुझे SMS कीजिएगा, मैं मुंतज़िर रहूँगा और इस पे हम बातें शातें करते रहेंगे, गपशप लगाते रहेंगे। और देखिए दिए से दिया जलता है, बहुत से, मैं कोई परफेक्ट तो नहीं हूँ, एक नालायक सा वकील हूँ, तो
آپ لوگ مجھے بتائیں گے مختلف ٹاپکس کے حوالے سے، مختلف پروپوزیشنز کے حوالے سے، تو انشاءاللہ بات چلتی رہے گی. تھینک یو. اللہ حافظ.